تولنے. آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی, مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے, یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو, کتاب العلم, حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا, دستک دی, کوئی جواب نہیں آیا, لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا, حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے, کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے, حضرت ابو سعید خدری کو لے کر آئے, نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. نہیں آپ تصدیق ہے, بولنے دیں, نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر, انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے, بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا. ٹھیک ہے, آپ کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کریں, تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, ابھی لے آئے آپ کے پاس, آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم نہیں, ایسی باتیں نہیں کریں گے. نہیں, جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے کریں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, لے آئے, یہ غلط بول رہے ہیں یار یہاں پہ بیٹھ کے. کتاب التیمم, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں, کھولیں. ایک منٹ, اگر ہوگا تو اگر کو چھوڑو یار, نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کبھی بولتے سنو, عمار بن یاسر اور حدیث بے سند ہے, جس کی مجھے سند بتائیں. آپ لکھ کر دیں, اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے, آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے. کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا کے آیا ہوں, اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت. کتاب العلم یا کتاب حدیث اور کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت. کوئی بھی ہو چلے, یہ روایت اس جو عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو تیمم کی, نہیں مجھے بتائیں, روایت تو موجود ہے. نہیں, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے یہ روایت, حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. نہیں, اختلاف ہوا تھا. ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں. اختلاف ہوا تھا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار, ایسی باتیں کر رہے ہو. عمر کا مسئلہ الگ تھا. نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں, شائستگی سے کریں. آپ بھائی بالکل شائستگی سے کر رہا ہوں, میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے ان کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سے گفتگو کر نہیں سکتے. صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آپ. نہیں, آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا جگرا بڑا ہے, آپ کیسے یار لکھا ہوا دکھا رہا ہوں آپ کو حدیث کے اندر. یار آپ نہیں آپ یہ بات نہیں کرتے. مفتی صاحب کتاب التیمم میں دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کرتے نا ڈیبیٹ کے اندر, پھر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو اصل میں شروع سے کوئی مسئلہ ہوا ہے آج؟ کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے بالکل جو بات ہے مسئلہ ہے بھائی, سیدھی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام کی برتری سے بڑھ کر آپ کے اندر جب اتنی ہمت نہیں ہے, اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے آج صرف یہ کہا ہے لو الفروز کا تم نے مزار بنایا ہوا ہے, آپ ہائپر ہو گئے. نہیں بخاری, آپ ہائپر نہیں ہوئے, اصلیت دکھائی. نہیں یار چھوڑو, میں ان کے بیچ میں بات حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں, حضرت عمر کے علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہے آج. کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں, جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کتاب التیمم میں نہیں, کون انصافی کر رہا ہے ان سے بات کریں. آپ نے نہیں کہا تھا کہ حضرت علی کو حدیث کا پتہ نہیں تھا, آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں کہا تھا, تو یار ابھی بھی کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں پتا تھا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتا تھا, فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا, تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص قرآن سے ثابت ہے, بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت, اگر روایت میری بات سنو, روایتوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کیفیت میں اختلاف تھا. کیا حضرت عمر کو قرآنی اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نماز شروع کرتے تھے اور جا کے روشنی میں ختم کرتے تھے, اور سورہ نساء آپ نے پوری پڑھی ہے. آپ جو دلیل میں جو بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات ہے.
لیکن بات ہے غلط آپ جب یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو تیمم کوئی مخفی چیز ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے نبی کی، بی بی فاطمہ تو زہرا کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی والد سے یہ ڈنکے کی چوٹ پر. میں اس پہ ایک بات فیصل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں، یہ بات بہت ضروری ہے تیمم کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہ میسج ضرور، یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی وارث نہیں ہے. مولانا میری بات سنیں، یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآنی مسئلہ تھا. جو بی بی فاطمہ تو زہرا کہتی تھی کہ میں قرآن، حضرت فاطمہ تو زہرا پہ پروگرام ہو رہا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آدھا پکڑو گلگت سے، دوسرا پکڑو ایران سے، تیسرا پکڑو ملیشیا سے، پانچواں پکڑو جو ہے نا غزہ سے. نہیں یہاں جس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. حافظ صاحب نہیں جن کو بالکل میں خود آپ کے ساتھ میں خاموش ہو گیا، آپ میں خاموش ہو گیا. بولیں ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پر تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ جو ناظرین علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور حافظ سجاد زہرائی صاحب، یہ جو روایت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیمم سے متعلق، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ روایت ہماری کتاب میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 820 اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب التیمم کے اندر. شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا، انہوں نے زر نے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء. اس آدمی نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن میں پانی نہیں پاتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ بندہ جنبی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے. اب لازمی بات ہے، شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے، یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں. اور تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نماز مت پڑھو. حضرت عمار بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اما تذکر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یاد نہیں اذ انا وانت فی سریۃ، کہ جب آپ اور میں ایک جنگ میں تھے، فاجنبنا فلم نجد ماء، ہم وہاں پر جنبی ہو گئے تھے، یعنی ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا اور ہم نے وہاں پانی نہیں پایا تھا. فاما انت فلم تصلی، آپ کی بات جہاں تک ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. واما انا، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کیا کیا تھا، فتمعقت فی التراب وصلیت، تو میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا تھا، جیسے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو جیسے رول کر لیا تھا میں نے اپنے آپ کو. وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی تھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض. اور یہ جب بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے یوں کہا اور میں نے یہ کام کیا، یعنی جنبی ہم ہوئے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا عمار آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا، یہ لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے زمین کے اوپر ہاتھ مارتے اور اپنے اس سے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرتے. ثم تمسح بہما وجہک وکفیک. فقال عمر اتق اللہ یا عمار. تو حضرت عمر نے حضرت عمار سے کہا، جب یہ واقعہ حضرت عمار نے سنایا، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو اے عمار. ان شئت، تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه مثل حديث زر. قال وحدثني سلمة عن زر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر نوليك